ویلکم بیک۔ علاقائی خبروں کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ پاک پتن میں زیرو ویسٹ آپریشن تیزی سے جاری ہے، جہاں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت گلی محلوں بازاروں عام شاہراہوں کی صفائی کو یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کیا جا سکے۔ تفصیلات پاک پتن سے راؤ رمضان اعجاز کی رپورٹ میں دیکھیں۔ پاک پتن میں زیرو ویسٹ آپریشن بھرپور انداز میں جاری ہے، جہاں ستھرا پنجاب کے ورکرز دن رات صفائی کے عمل میں مصروف ہیں۔ گلی محلوں سے لے کر مصروف بازاروں اور اہم شاہراہوں تک صفائی کا عمل بلا تعطل جاری ہے۔ ایم ڈی ستھرا پنجاب شاہد ندیم رانا نے شہر کا دورہ کیا اور صفائی ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے فیلڈ میں موجود عملے کو ہدایات بھی جاری کی تاکہ صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ 1300 ورکر اور 300 کے قریب ہم جو ہیں وہ وہیکلز جو ہیں فلیٹ پورا لگایا گیا ہے۔ ایک ایک گلی محلے اور یونین کونسل ہر جگہ پر ہماری ٹیمز موجود ہیں، وہ صفائی ستھرائی کر رہی ہیں، اور اگر کہیں سے کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو اس کو بھی ودن نو ٹائم جو ہے وہ ہم ریزالو کرتے ہیں۔ ایم ڈی ستھرا پنجاب نے شہریوں سے بھی صفائی عملے کی کارکردگی کے حوالے سے رائے لی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ستھرا پنجاب پروگرام کے قیام سے شہر اور دیہی علاقوں میں صفائی کے نظام میں نمایاں بہتری آئی ہے اور یہ اقدامات قابل ستائش ہیں۔ تحصیل کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اپنی کوشش کر رہی ہیں تاکہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا جو ستھرا پنجاب کا ویژن ہے وہ عملی طور پر یہاں کے لوگوں کو اس کے جو ثمرات جو ہیں وہ ملنے چاہیے۔ صفائی عملے کی مسلسل محنت سے پاک پتن کی تصویر بدلنے لگی۔ اگر یہی رفتار برقرار رہی تو وہ دن دور نہیں جب پاک پتن ایک مثالی اور صاف ستھرا شہر بن کر ابھرے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ رمضان اعجاز، NTA نیوز، پاک پتن۔ PHQ دنیا پور اسپتال میں طبی سہولیات، مسائل، مریضوں کی بہتر دیکھ بھال کے حوالے سے MS ڈاکٹر مظہر کی پریس بریفنگ۔ صحافیوں کو شعبہ جات کا دورہ کروایا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ راشد چیمہ سے۔ جی راشد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اڈا ذخیرہ کے نمائندہ کے ہمراہ نیشنل پریس کلب کے وفد نے THQ کا دورہ کیا۔ دنیا پور کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ MS ڈاکٹر مظہر اور دیگر ڈاکٹروں نے نیشنل پریس کلب دنیا پور کے ساتھ ایک اہم پریس میٹنگ کی۔ اس موقع پر ہسپتال میں دستیاب سہولیات، درپیش مسائل اور عوامی آگاہی کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ڈاکٹر مظہر نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے ہسپتال کو متعدد بنیادی سہولیات فراہم کی گئی ہیں، تاہم مریضوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے بعض مسائل کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ بڑی تعداد میں مریض ہسپتال کا رخ کرتے ہیں، جس کے باعث ہر مریض کو محدود وقت میں چیک کرنا پڑتا ہے۔ میٹنگ کے دوران دنیا پور پریس کلب کے راؤ عابد جمشید نے تمام سوالات پیش کیے، جن کے جوابات MS ڈاکٹر مظہر نے تسلی بخش انداز میں دیے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو ہدایت کی ہے کہ اگر کسی مریض کو کسی قسم کی شکایت ہو، اس کا کام نہ ہو رہا ہو، تو وہ براہ راست MS آفس جا کر تحریری شکایت درج کروا سکتا ہے، جس پر فوری توجہ دی جائے گی۔ انہوں نے نیشنل پریس کلب کو مختلف شعبہ جات کا دورہ بھی کروایا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ راشد چیمہ، NTN نیوز، اڈا ذخیرہ۔ ممبر صوبائی اسمبلی رنالہ خورد چودھری جاوید علاؤالدین کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں MNA چودھری ریاض الحق، ممبران صوبائی اسمبلی میاں محمد منیر، میاں یاور زمان چودھری، افتخار حسین چودھری، غلام رضا بیرا نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر اکاڑہ احمد عثمان جاوید، DPO اکاڑہ اسد اعجاز ملک کی شرکت۔ مزید جان لیتے ہیں NTA نیوز کے نمائندہ مشتاق احمد بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، منعقدہ اجلاس میں MNA چودھری ریاض الحق جج، ممبران صوبائی اسمبلی میاں محمد منیر، میاں یاور زمان چودھری، افتخار حسین چھچر، ملک علی عباس کھوکھر، چودھری غلام رضا ربیرہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید، DPO اکاڑہ ڈاکٹر اسد اعجاز ملک کی بھی شرکت۔ صوبائی محکموں اور انتظامیہ کے افسران بھی موجود تھے۔ اجلاس کو PDP اور ADP کی ترقیاتی اسکیموں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی اور اجلاس کو انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینکس، سیوریج اور بیوٹیفیکیشن منصوبوں پر پیش رفت کے بارے آگاہ کیا گیا۔ ضلع بھر میں ہیلتھ، ایجوکیشن، روڈز، مثالی گاؤں پروگرام کے تحت اقدامات بارے بھی بریفنگ دی گئی۔ عوامی نمائندوں نے انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینک اور ڈسپوزل اسٹیشنز کی سولرائزیشن سمیت دیگر منصوبوں پر اظہار اطمینان کیا، جبکہ تحصیل رنالہ خورد اور دیپال پور میں PDP پروجیکٹ کی رفتار کو تیز کرنے کے احکامات دیے۔ DPO اکاڑہ ڈاکٹر اسد اعجاز ملک کی امن عامہ کے سلسلہ میں اقدامات پر بریفنگ دی۔ ممبر صوبائی اسمبلی رنالہ خورد چودھری جاوید علاؤالدین نے کہا کہ فلاح عامہ کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترقیاتی منصوبے عوامی ترقی کے عکاس ہیں۔ منصوبوں سے بہترین انفراسٹرکچر کے ذریعے دیر پا اسکیمیں فراہم کی جا رہی ہیں۔
کام کی سست روی اور فنڈز کے ضیاع سخت ایکشن لیا جائے گا۔ روڈز کی تعمیر و مرمت سے عوام کو آمد و رفت کی معیاری سہولیات ناگزیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جرائم کی روک تھام کے لیے محکمہ پولیس استوار بنیادوں پر اقدامات کرے۔ ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جوید نے کہا کہ محکمہ ہیلتھ، ایجوکیشن سمیت دیگر محکمے ترقیاتی اسکیموں کی تکمیل کے لیے عوامی نمائندوں سے کوارڈینیشن رکھیں۔ علاقائی سطح پر عوام کو سہولیات سے مستفید کرنے کے لیے یکساں اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کیمرہ مین طارق کلیانہ کے ساتھ مشتاق۔ جلال پور پیروالا میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مرزا شاہد بیگ کی عدالت میں اہم کیس کا فیصلہ سنایا۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر ملزم ثاقب کو عمر قید اور 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ ملزم نے ساتھی کی مدد سے 16 سالہ لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ NTA نیوز ملک محمد نواز کی اس رپورٹ میں۔ جلال پور پیروالا تھانہ صدر کی حدود میں موزہ بیڈ کیچ میں ملزم ثاقب اور مکنہ خواجہ نے اپنے نامعلوم ساتھی کی مدد سے اسلحے کے زور پر منیر احمد کی نوجوان بیٹی کو اٹھا کر خالی مکان میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنا دیا تھا، جس پر مقدمہ 2025 میں تھانہ صدر جلال پور پیروالا میں درج ہوا تھا، جس پر دونوں طرف سے وکلاء نے بحث کی اور سرکاری وکیل مولوی غلام عباس نے قانونی نقطہ عدالت کے سامنے رکھتے ہوئے، جس پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مرزا شاہد بیگ نے تمام تر ثبوتوں کی روشنی میں فیصلہ سنا دیا۔ گرفتار ملزم ثاقب اور مکنہ کو عمر قید اور 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی، جس پر معزز جج نے فیصلے کی تفصیل میں لکھا کہ اگر ملزم نے جرمانہ ادا نہ کیا تو اس کی سزا میں توسیع کی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک محمد نواز، NTA نیوز، جلال پور پیروالا۔ CPO ملتان صادق علی ڈوگر کی جانب سے اپنے آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ کھلی کچہری میں آئے شہریوں نے CPO ملتان کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ تفصیلات دیکھ لیتے ہیں ملتان سے ہمارے نمائندے ملک ساجد کھوکر کی اس رپورٹ میں۔ CPO ملتان صادق علی ڈوگر کی جانب سے اپنے آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کھلی کچہری میں آنے والے شہریوں نے CPO ملتان کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ CPO ملتان نے تمام شہریوں کے مسائل سنے اور میرٹ پر حل کرنے کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ CPO ملتان نے کھلی کچہری میں آنے والے شہریوں کو یقین دلایا ان کے مسائل کو میرٹ پر حل کیا جائے گا اور انصاف کی فراہمی کو بر وقت یقینی بنایا جائے گا۔ CPO ملتان کا مزید کہنا تھا کہ ملتان کے شہری کے لیے CPO آفس کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ ملک ساجد کھوکر، NTA نیوز، ملتان۔ یونیورسٹی آف کمالیہ کی زیر اہتمام ایک روزہ بزنس ایکسپو 2026 کا انعقاد کیا۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ عمر میلہ نے باقاعدہ افتتاح کیا۔ تقریب میں طلبہ و طالبات نے منفرد بزنس آئیڈیاز پیش کر کے حاضرین کو متاثر کیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں کمالیہ سے نمائندہ NTN محمد عبداللہ کی یہ رپورٹ۔ ایکسپو میں طلبہ اور طالبات کی جانب سے جدید اور انوویٹو بزنس ماڈل، سٹارٹ اپ پروجیکٹس، ہینڈ میڈ پروڈکٹس، آرٹ ورک، فوڈ آئٹمز اور کاروباری منصوبے پیش کیے گئے، جنہیں لوکل انڈسٹریز اور بزنس کمیونٹی کی بھرپور توجہ حاصل ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر نے مختلف اسٹال کا دورہ کیا، طلبہ کے منصوبوں میں دلچسپی لی اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا نوجوانوں میں خود انحصاری کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ہم نے یونیورسٹی آف کمالیہ کی طرف سے نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ کے ہم اسٹوڈنٹس ہیں اور ہم نے یہاں پر اسٹال لگایا ہے ایکسپو میں اور ہمیں بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم سوچ رہے ہیں کہ نیکسٹ ہم اس کو ہی ایک بزنس کا نام دے کے آگے بڑھائیں۔ اور بھی میں یونیورسٹی آف کمالیہ سے بلانگ کرتی ہوں اور میرا ڈپارٹمنٹ BSMLT ہے۔ ہم نے یہاں پر اپنا اسٹال لگایا ہے۔ ہماری یونیورسٹی میں بزنس ایکسپو تھا تو ہم نے فرولر نوٹس کے نام سے اپنا ایک اسٹال لگایا ہے، جہاں ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس کے فلاورس رکھے ہیں جو کہ ہینڈ میڈ ہیں اور خود بنائے ہیں۔ یہ پرچیز بھی ایزیلی مطلب زیادہ مہنگے بھی نہیں ہیں اور ہم نے سوچا ہے کہ ہم اس پلان کو جو ہے وہ بہت بڑھائیں گے۔ یونیورسٹی آف کمالیہ کا یہ بہت ہی اچھا ویل آرگنائزڈ اور بہت ہی ایفیکٹو یہ ان کا بزنس ایکسپو ہے۔ بچوں نے بہت یہاں پہ مختلف قسم کے اسٹال لگائے ہیں، بہت ہی ان کے اچھے آئیڈیاز ہیں۔ تو یہ جو ایکسرسائز ہے جس میں بچوں کو بزنس ایکومن، بزنس ایکسپیرینس، انٹرپرینورشپ سکلز ڈیولپ کی جا رہی ہیں، یہ ایک بہترین کاوش ہے یونیورسٹی کی اور ان کے وائس چانسلر کی، ان کی ساری فیکلٹی کی، اور بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنا اچھا یہاں پہ سوز لگائے ہیں۔ ان کے آئیڈیاز ہیں، کچھ کے بزنس آلریڈی چل رہے ہیں، کچھ کے آگے چلنے جا رہے ہیں۔ تو یہی امید ہے کہ اس طرح کے ایونٹ سے یہ بچوں کا جو نالج اور اسکل ڈیولپ ہوتی ہے اور جو ایکسپیرینس وہ حاصل کریں گے، یہ پریکٹیکل لائف میں ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا اور وہ انشاءاللہ اپنے جو بھی وینچر کریں گے آگے پریکٹیکل لائف میں بہت سکسیزفل ہوگا انشاءاللہ۔ یونیورسٹی آف کمالیہ میں منعقدہ بزنس ایکسپو نوجوانوں کے نئے مواقع کے دروازے کھول رہا ہے۔
तलबा को इनोवेटिव आइडियाज़ न सिर्फ सरमाया कारों की तवज्जो हासिल कर रहे हैं बल्कि मकामी सतह पर कारोबार, रोज़गार और मईशत के फ़रोग में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला, नुमाइंदा NTN न्यूज़ कमालिया। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह दीर लोयर में भी बच्चों की हिफाजती ठेकाजात की अहमियत का आलमी हफ्ता मनाया जा रहा है। इस हवाले से मुनक़िद तक़रीब आगाही वॉक का एहतमाम। अहवाल जानते हैं नुमाइंदा अब्दुल्ला मदनी से। जी अब्दुल्ला, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं लोअर दीर के हेडक्वार्टर तिमरगरा में मौजूद हूँ और चूँकि 23 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक पूरी दुनिया में हिफाजती टीकाजात की अहमियत का हफ्ता मनाया जा रहा है, तो आलमी इदारे सेहत यूनिसेफ के ताउन से यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट भरपूर कोशिश कर रही है कि इस हवाले से लोगों में शऊर बेदार किया जा सके। आज मैं मौजूद हूँ बिलाल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज बुलामबट में, जहाँ पर कॉलेज की इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। ये चूँकि नर्सेज हेल्थ डिपार्टमेंट में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, तो ये मुस्तकबिल में एक अहम किरदार अदा करेंगे, लिहाजा इनको हिफाजती टीकाजात की अहमियत इनकी सोच को पुख्ता करने में आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल जलाल खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं सर, यहाँ पर टीबी हो, पोलियो हो या कई और मुताद्दी अमराज हो, उससे बचाव का जो आगाही हफ्ता मनाया जा रहा है, तुलबा को आज आपने क्या पैगाम दिया और ये जो मुस्तकबिल के नर्सेज है ये क्या किरदार अदा करेंगे? असल में ये जो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल है, ये वैक्सीनेशन अवेयरनेस यानी हिफाजती टीकाजात के हवाले से आगाही मुहिम जो है, इस हवाले से ये हफ्ता मनाई जाती है। हमारी स्टूडेंट्स ने भी इसको सेलिब्रेट किया और इसका मकसद ये है कि हमारे जो ये फ्यूचर नर्सेज है, मुस्तकबिल की जो नर्सेज है, ये आवाम में कम्युनिटी लेवल पर ये आगाही पैदा करें कि जो हिफाजती टीकाजात है वो बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे ऐसी महलिक और ख़तरनाक बीमारियां हैं जिससे बचाव हिफाजती टीकाजात के ज़रिए मुमकिन है। इसके साथ साथ जब पेरेंट्स को ये पता हो कि हमारे जो बच्चे हैं ये मुस्तकबिल में टीका न करने की वजह से या वैक्सीनेट न होने की वजह से माजूर हो सकते हैं, तो वो अपने बच्चों को ये टीके करवाएंगे। तो ये मकसद है इस सेलिब्रेशन का कि आवाम तक की आगाही फैलाई जा सके कि अपने बच्चों को, कुछ टीकाजात 2 साल तक होते हैं, कुछ 5 साल तक होते हैं। हुकूमती पाकिस्तान ने मुल्क के मुख्तलिफ जगहों में EPI सेंटर्स खुले हुए हैं जो बिल्कुल मुफ्त फ्री ऑफ कास्ट वैक्सीनेशंस प्रोवाइड करते हैं। लिहाजा हमारी गुजारिश है तमाम वालिदैन से कि वो अपने बच्चों के जितनी भी टीकाजात है पहले दिन से लेकर 5 साल तक अपने EPI सेंटर्स में जाएं और ये सहूलत बिल्कुल मुफ्त हासिल करें और मुल्क में माजूरी से बचाने में अपना किरदार अदा करें, ताकि हम इस टीकाजात और वैक्सीनेशंस के ज़रिए अपने मुल्क को वो लोग दे दें ताकि मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो, न कि मुल्क पे बोझ हो। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आपने प्रिंसिपल साहब की बात सुनी। इस जो यहाँ पर प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, इससे CEO बिलाल खान और दूसरे ज़िम्मेदारान ने भी खिताब किया। मुक़र्रिरीन का यही कहना था कि बदकिस्मती से पाकिस्तान उन चंद एक ममालिक में एक है जहाँ अब भी पोलियो की जो मुताद्दी मरज़ है वो अभी भी मौजूद है। लिहाजा वालिदैन, उलमा इकराम, समाजी वर्कर और मकामी मीडिया हिफाजती टीकाजात की अहमियत उजागर करने में अपना किरदार अदा करे। जी। रहीम यार खान में ट्रैफिक क़वानीन पर अमल दरामद और हादसात की रोकथाम के लिए मोटरवे पुलिस की जानिब से आगाही सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार में सेक्टर कमांडर राना इस्माइल ने शुरा को ट्रैफिक क़वानीन और रोड सेफ्टी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मोटरवे पुलिस ने रोड सेफ्टी सेमिनार में मल्टी मीडिया के जरिए ट्रैफिक क़वानीन की अहमियत को उजागर किया, हादसात की वीडियोज़ दिखाकर शुरा को आगाह किया। SP राना मोहम्मद इस्माइल ने कहा, क़वानीन की पाबंदी से हादसात में वाज़ेह कमी लाई जा सकती है। शुरा को सीट बेल्ट, हेलमेट, साइड मिरर्स के दुरुस्त इस्तेमाल, लेन डिसिप्लिन और तेज़ रफ्तारी और वन व्हीलिंग से इज्तनाब की हिदायत। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN।